قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کا بیان اہل کتاب سے شروع کیا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق ہم نے تمہارے درمیان اپنا رسول بھیج دیا ہے، ہمارا رسول تمہارے اندر آ گیا ہے۔ اب اہل کتاب کے اپنے رسول بھی پہلے آئے، لیکن یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اللہ کے مخاطب اہل ایمان نہیں ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، اور پروردگار یہود و نصارہ سے مخاطب ہو کہ یا اہل الکتاب کہہ کر خطاب کر رہا ہے اہل کتاب سے کہ ہمارا رسول معظم محبوب برحق رسول انعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور میرے محبوب کی تشریف آوری سے کیا ہوگا، یہ کیا ہو چکا ہے کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اللہ کہتا جو کتابیں میں نے تمہیں دی تھیں سابقہ آسمانی کتب، اس میں سے کثیر تعداد میں وہ آیات ان کتابوں کی اور کثیر احکامات اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام کے حوالے سے بہت کثیر ایسا مواد ان کتابوں میں موجود تھا جو وہ اہل کتاب عالم انسانیت سے چھپا دیتے تھے، کیونکہ اس وقت عام پرنٹنگ نہیں تھی، کتابیں ایسے دکانوں پہ کثرت سے ملتی نہیں تھیں جیسے قرآن مجید آج ہر جگہ مل جاتا ہے۔ وہ کوئی ایک نسخہ ہوتا تھا کتاب کا جو وقت کا کوئی بادشاہ کوئی وڈیرا اس کے پاس محفوظ ہوتا تھا، اور وہ اس نسخے کو بھی کئی کوٹھڑیوں میں بند کر کے تالے لگا کے رکھتا تھا کہ کہیں علم عام نہ ہو جائے، تو اگر علم عام ہو گیا تو پھر میری قدر ختم ہو جائے گی۔ وہ کتاب چھپا کے رکھنا، اور جس کو کوئی کتاب کا حکم چاہیے اس کے پاس جانا پڑتا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھانے پڑتے تھے، پھر کوئی چھوٹی موٹی بات وہ بتا دے تو بتا دے۔ پھر ان اہل کتاب کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی دو چار معزز بندے آ جائیں اور وہ کتاب نکالنی ہی پڑ جائے تو اس کتاب کو جب پڑھتے تھے نا تو جہاں حضور رحمت للعالمین ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آتا تھا تو وہ وہاں ہاتھ رکھ کے اس کو چھپا دیتے تھے کہ عالم انسانیت کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفت منزلہ کا علم نہ ہو سکے۔ وہ اپنے پیغمبروں کا بیان کرتے تھے، ان کی باتیں بتاتے تھے، لیکن وہ کتابیں بھی بصراحت حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی رفت اور عظمت کے حوالے سے کھل کر واشگاف لفظوں میں وہ کتابیں بھی بتاتی تھیں، لیکن یہ انسانیت سے چھپا کے رکھا گیا یہ علم۔ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ان اہل کتاب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آج تک تم نے جس میرے محبوب کی اصل شان اور مقام کو انسانیت تک بیان کرنے اور دکھانے سے گریز کیا، اب وہ محبوب آ گیا ہے کہ جس کی چمک اس کائنات میں اتنی اعلیٰ ہے کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتاب میں کثیر میرے محبوب کی شانوں سے متعلق باتیں چھپا کے رکھتے تھے، اب وہ خوشبو مصطفیٰ اور نور مصطفیٰ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو وہ ساری چھپی ہوئی باتیں خود رخ روشن کی طرح بتا رہا ہے۔ اب اس محبوب کی شان کوئی چھپا نہیں سکتا، اب اس محبوب کی شان کوئی چاہے بھی تو گھٹا نہیں سکتا، اب اس محبوب کی اس نیر تاباں کی شان کو کائنات میں کوئی کسی سے چھپا نہیں سکتا کہ جب تک محبوب سامنے عیاں نہ تھا دنیا چھپاتی رہی، اب چھپانے والے چھپ جائیں گے، محبوب خود ظاہر ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کریم نے ایک جملہ آگے بولا بڑی توجہ طلب، کہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی جو کچھ محبوب سے ظاہر ہو چکا ہے یہ وہ کثیر ہے جو پچھلی کتابوں میں سے چھپا دیا گیا، لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن فرمایا ابھی محبوب کی شانوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ یہ سب کچھ دکھانے اور بتانے کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے ابھی کثیر محبوب کی شانوں کا بیان ایسا ہے جو ابھی بھی ہم کسی کو دکھا اور بتا نہیں رہے۔ محبوب اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ سب کچھ کثرت دیکھ کر بھی ابھی کثرت رب کے ہاں محبوب کی شانوں کی باقی ہے۔
اصل محبوب کی شان ابھی ساری نہیں بتائی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، مگر فرمایا سن لیجئے یہ جس نبی کے آنے کی بات ہو رہی ہے، جس کو چھپایا جا رہا تھا، جس کی شانوں کو، اور اب دکھایا جا رہا ہے بغیر کسی واو عطف کے متصل جملہ خبریہ پہلا بھی اور دوسرا بھی قرآن نے بولا، فرمایا قد جاءکم، اب پہلے جن کو کہا یا اہل الکتاب، اب انہی کو مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا اہل کتاب سن لو، تم کتنا چھپاؤ گے، روشنی چھپنے سے چھپا نہیں کرتی، اب وہ اللہ کا نور کامل اپنی جلوہ گری کے ساتھ اللہ نے کائنات میں اس نور کامل ذات محمد مصطفیٰ کو بھی بھیج دیا ہے، اور اس پر نورانی اترنے والی کتاب قرآن کو بھی بھیج دیا ہے۔ یہاں بڑی توجہ طلب ایک نکتہ سنیے، یہ آیت جو ہے نا یہ قرآن مجید کے محکمات میں شامل نہیں ہے، متشابہات میں شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل اسلام سے اس میں خطاب نہیں ہو رہا۔ اب نکتہ سنیے گا، جن لوگوں سے مخاطب اللہ ہو رہا ہے انہوں نے حضور کی کوئی شان چھپائی ہوئی تھی، شانیں چھپائی ہوئی تھی، مگر جو سب سے بڑی شان میرے محبوب کی پچھلی کتابوں میں تھی اور یہود و نصارہ نے چھپا دی تھی، اس شان کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھل کے ذکر کیا ہے، اور اس شان کو کن لفظوں میں بیان کیا؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ آؤ لوگوں پتہ چل گیا امام الانبیاء علیہ السلام کی نورانیت کو عالم انسانیت سے چھپانے کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اہل کتاب ہیں۔ پتہ چلا جو اہل کتاب میں سے ہوگا وہ میرے محبوب کو نور نہیں مانے گا، اور جو اہل کتاب سے نکل کے ایمان کی دنیا میں آ جائے گا وہ میرے محبوب کو نور علی نور مانے گا۔ تو نور کا ٹاپک سنیے گا، نور مصطفیٰ، یہ مسئلہ اہل ایمان کا لوگو ہے ہی نہیں، یہ جھگڑا ایمان والوں کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ ارے اہل ایمان حضور کی نورانیت کا انکار کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کے نوری ہونے کا انکار کرنے والا یا صف یہود میں سے ہوگا یا صف نصارہ میں سے ہوگا۔ اب اگر آپ کو کہیں کوئی بندہ نظر آئے جو کہ میں حضور کو نور نہیں مانتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن بتا چکا ہے یا اہل الکتاب، وہ اہل کتاب میں سے ہے۔ نورانیت مصطفیٰ پہ اختلاف ایمان والوں کا نہیں ہو سکتا، اہل کتاب والوں کا ہے، اور ہم پریشان ہیں، ہمارے مولانا احباب اس پہ مناظرے کر رہے ہیں حضور نور ہیں یا بشر۔ یہ نادانی والا معاملہ ہے بھائی، اس لیے کہ نورانیت مصطفیٰ مسئلہ ایمان ہے ہی نہیں۔ ارے حضور علیہ السلام کی شان نورانیت یہ تو اہل ایمان کا خاصہ ہے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ مومنوں سے خطاب نہ کر کے اہل کتاب سے مخاطب ہو کے بتا دیا تم میرے محبوب کی شان نورانیت کو چھپاتے تھے، اور اب کہہ رہا ہے یبین لکم، تمہارے لیے اللہ نے ظاہر کر دیا ہے کس چیز کو؟ قد جاءکم، اے یہود و نصارہ تمہارے اندر آ گیا ہے من اللہ، اللہ کے پاس سے نور و کتاب مبین۔ عجیب معاملے میں الجھا دیا گیا، ہمارے لوگ ساری زندگیاں اس پہ لگا رہے ہیں حضور نور ہیں یا بشر ہیں۔ اس آیت کو صحیح بڑے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خطیب بھی اس آیت کا آخری حصہ پڑھتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پچھلا کبھی کسی نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب ہی نہیں شروع کیا، پتہ چلا نور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، نور مصطفیٰ مسئلہ اہل ایمان نہیں ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا نور ہونا اہل ایمان کی صفات ایمان میں شامل ہے، اور اہل کتاب کی صفات ایمان میں ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ آؤ لوگو مبارک کو سچے سچے کھرے اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والے مسلمان بھائیوں کو کہ ہم تو پیدائشی طور پہ حضور کو نور مانتے ہیں، ہم تو سیدہ آمنہ کی گود سے ہی نور مانتے ہیں، اور بائیں سے نہیں، پیچھے ہم تو جن مبارک پشتوں میں، جن مبارک پشتوں سے ہو کہ میرے محبوب گزر کے سیدہ آمنہ کی گود تک آئے، ہم تو ان ساری پشتوں میں بھی اپنے نبی کو نور مانتے ہیں۔ اور پھر ہم حضرت جابر کی اس روایت کے مطابق کہ جہاں سے عالم خلق کی ابتدا ہوتی ہے، جب کچھ نہ تھا یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، ہم تو اس وقت سے جب عالم خلق ظاہر نہ ہوا تھا تب سے بھی حریم ناز میں موجود محبوب کو تب سے بھی نور مانتے ہیں۔ آؤ دوستان محترم، یہ
عالم انسانیت کے سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام کو نور کہا گیا، مگر حقیقت کیا ہے وہ پھر بھی نہیں بتائی اللہ نے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا ہم نے کثیر پھر بھی چھپا دیا ہے، کیونکہ ہماری عقل نور تک ادراک اور فہم جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، مگر حقیقت کیا ہے میں اس کو بھی تھوڑا سا اشارتاً بتا دیتا ہوں، باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے کون نور ہے۔ توجہ رکھنا، بڑا اہم نقطہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جب لوٹتی ہے نا تو اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ کدھر جاتی ہے؟ ہم جب مر جاتے ہیں تو فضا میں جاتے ہیں یا زیر زمین جاتے ہیں؟ بتائیں نا جی، جو نہیں بول رہے لگتا ہے کہیں اور جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد زیر، کیوں؟ کیونکہ ہماری اصل زمین ہے، ہماری اصل خاک ہے، ہماری اصل مٹی ہے۔ تو کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر بندہ مرنے کے بعد لوٹتا ہے اپنی اصل کی طرف۔ اگر ہم نے لوگوں حدیث نبویہ کے ذریعے پڑھا، آقا علیہ السلام نے بتایا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ پروفٹ آف گاڈ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو زمین سے اٹھایا گیا، زمین میں دبایا نہیں گیا، زمین سے اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی بلندی پر پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں رکے، دوسرے آسمان کی وسعت تک پہنچے نہ رکے، تیسرے تک پہنچے نہ رکے، مگر چوتھے آسمان پہ پہنچ کے عیسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اور آج بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، اور قرب قیامت میں چوتھے آسمان سے پلٹیں گے امت مصطفیٰ بن کر، حضور کا امتی بن کر، دین محمدی کے پیروکار بن کے، شریعت مصطفی کا کلادہ گلے میں ڈال کر۔ کیوں؟ اس لیے لوگوں، اللہ کی انبیاء، ہر جتنے انبیاء آئے، ہر نبی اللہ سے محبوب کی محبت مانگتا رہا، محبوب خدا کا تعلق مانگتا رہا، نبی ہو کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حضور دعا کی، یا اللہ یہ جو تیرا محبوب ہے، میں نے تیرا کعبہ بنا دیا ہے، اب تو نے مزدوری کا کہا ہے، تو اگر دینے والے مزدوری دینا چاہتا ہے تو ابراہیم تجھ سے کوئی اور مزدوری نہیں لیتا، دینا ہے تو اپنے محبوب کو میری ذریت میں عطا فرما دے۔ اللہ سے محبوب مانگا اپنی ذریت میں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اس لیے آقا علیہ السلام ذریت ابراہیمی میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جب اس قرب کی منزل خاص تک پہنچتے ہیں اور اللہ کے حضور مانگتے ہیں تو پتہ کیا مانگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محبوب تو ابراہیم نے مانگ لیا، تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ محبوب کی امت بھی کنتم خیر امہ، بڑی بہتر امت ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ محبوب ابراہیم لے گیا، امت مجھے دے دے، امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا سونیا موسیٰ تو کلیم اللہ ضرور ہے، مگر جس محبوب نے انتخاب امت کا کیا ہوا ہے، انتخاب مصطفیٰ بدل نہیں سکتا خدا، طاقت رکھنے کے باوجود بھی، قدرت رکھنے کے باوجود بھی۔ کیوں کہ محبوب سے محبت کا دعویٰ سچ تب ثابت ہوتا ہے کہ محبوب جس کو منتخب کر لے وہ محبوب کا ہی رہنا چاہیے۔ اور لوگوں کبھی کبھی یار اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کے خوش ہوا کرو یار، چہرے ہمارے پتہ نہیں کیوں سکڑ گئے ہیں، ہنسنے مسکراہٹیں ہماری چلی گئیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم انتخاب مصطفیٰ ہیں۔ اب یہ ایک پورا موضوع ہے الگ، اس طرف نہیں جاتا، صرف یہ جملہ دے کے آگے بڑھتا ہوں کہ ہم سب انتخاب مصطفیٰ ہیں۔ امتیں بانٹی جا رہی تھیں، اللہ تقسیم کر رہا تھا، اللہ خود چن چن کے نبیوں کو امتیں دے رہا تھا۔ جب میری آپ کی باری آئی، اس امت کی باری آئی، اللہ نے کہا محبوب بندے بھی حاضر ہیں، آپ چننا تیرا کام ہے، امتی تیرا بنانا میرا کام ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ امت نہیں دیتا، تو ہر نبی حضور علیہ السلام سے تعلق کوئی نہ کوئی مانگتا رہا، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا دیے، رو پڑے یا اللہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ کہہ کیا مانگتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا محبوب ابراہیم نے مانگ لیا، تو نے دے دیا، امت موسیٰ نے مانگی تو نے نہیں دی۔ کہا مولا ایک میری بھی خواہش ہے، عیسیٰ بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا نہ محبوب مانگتا ہوں نہ امت مانگتا ہوں، آ میرے رب عیسیٰ پہ کرم یوں کر، مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ اللہ نے عیسیٰ کی دعا قبول کر لی۔ اب قرب قیامت میں عیسیٰ امتی بن کر آئیں گے، مگر سنیے گا میں بات کر رہا تھا، عیسیٰ زمین سے اٹھائے گئے، زمین کے نیچے نہیں گئے۔ کیوں؟
اب یہ چیپٹر بڑا لمبا ہے پر میں ایک جملے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہمارا شجرہ باپ سے چلتا ہے. کہتے ہیں فلاں کی اصل اس کا باپ ہے جی. باب الذبا اگر فقہ میں پڑھے نا تو پتہ چلتا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے. مگر ابھی بھی اس کی ڈیٹیل بھی نہیں جاؤں گا, پھر ایک نیا مسئلہ ہے تو وہ بھی اہم, مگر میرا موضوع پیچھے رہ جائے گا. دوستان محترم, عیسیٰ علیہ السلام کا اگر کوئی پوچھے باپ کون تھا, کوئی بھی نہیں, کوئی بھی باپ نہیں تھا. ظاہراً ماں تھی, باپ نہیں تھا. اب کتاب الذبا کا مسئلہ باپ سے پتہ چلتا ہے حلال ہے یا حرام ہے. باپ سے پتہ چلتا ہے نا, کبھی ماں سے پتہ چلا حلال ہے یا حرام ہے. حلال اور حرام کا فیصلہ باپ کرتا ہے. آؤ لوگوں, جب باپ نے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا ہے تو اصل اس معاملے میں باپ ٹھہرا نا. اب عیسیٰ کا کوئی زمینی خاکی باپ نہ تھا. عیسیٰ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اللہ نے کہا زمین تو اصل نہیں ہے عیسیٰ کی, تیرے اندر جا نہیں سکتا کیونکہ تو عیسیٰ کی اصل نہیں ہے. ارے چوتھے آسمان سے فرشتے نے بطن مریم میں پھونک ماری تھی کیونکہ پھونک کی اصل چوتھے آسمان سے آئی تھی. سو عیسیٰ لوگوں زمین سے اٹھا, اپنی اصل چوتھے آسمان پہ جا کے رک گیا. کل شیء یرجع الی اصلہ. مگر آؤ لوگوں, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ اپنی اصل کو جا پہنچا. معراج کی شب آ گئی, شب معراج آ گئی, شب معراج آ گئی. اللہ نے کہا عیسیٰ کی اصل تمہیں پتہ چل گئی, باقی انسانیت کی اصل تمہیں پتہ چل گئی. آؤ آج معراج کی شب تمہیں اصل مصطفیٰ بتاتے ہیں, اصل مصطفیٰ بتاتے ہیں. جبریل جا, میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں خرام ناز. محبوب کو جا کے پاؤں پہ لب رکھ کے جگا, محبوب کے آرام کا بھی خیال رکھ, اور اٹھا محبوب کو براق پہ سوار کر اور پہلے گھر سے سیدھا چشمہ زمزم پہ لے جا. چشمہ زمزم پہ لا. قیامت تک جو آپریشن کوئی نہیں کر سکتا, سرجن جبریل آج رب تجھے طاقت دے رہا ہے, وہ آپریشن کر. آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو جسم اطہر سے نکالا گیا, زمزم سے دھویا گیا. زمزم سے دھو کر ساری کائنات میں رب العالمین کا سب سے اعلیٰ یقین, سب سے اعلیٰ علم, سب سے اعلیٰ ایمان, اس کی قوت کو قلب مصطفیٰ میں سمویا گیا. سمو کر دوبارہ قلب مصطفیٰ, قلب اطہر جسد مصطفیٰ میں لگایا گیا, براق پہ سوار کیا گیا. اور پھر پہلے براق سیدھا آسمانوں کی طرف نہیں گیا, پہلے سرزمین مدینہ پر آیا. واقعہ معراج کے کل 28 راوی ہیں صحابہ میں سے. 21 راوی وہ ہیں جنہوں نے معراج کا واقعہ بزبان حضور خود سنا. 6 وہ ہیں جنہوں نے سن کے بتایا. مدینہ طیبہ پہنچ کر جبریل نے بتایا, سونیا رب بتا رہا ہے اس مکے سے ہجرت کر کے تو نے یہاں آنا ہے اور قیامت تک یہیں رہنا ہے. پہلے مدینہ دکھایا, پھر براق چلا وہاں سے, اور اگلا مقام طور سینہ پہ لے گئے کہ کوئی یہودی یہ نہ کہتے ساڈا پیغمبر تے جی طور سینہ تے گیا سی. میرے محبوب سبحان الذی اسرا, آج تیری سیر ہے, تجھے تیری ہجرت گاہ بھی دکھا دی ہے سیر کرتے ہوئے. محبوب اب تمہیں طور سینہ بھی دکھا دیتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کلیم بڑا اونچا تھا, طور سینہ سے میرے محبوب کا گزر ہوا. پھر کہا عیسیٰ نے تیرا امتی بن کے آنا ہے, چل کوئی بات نہیں, عیسیٰ کی جائے ولادت بیت اللحم ہے. چلتے چلتے جبریل محبوب کی سیر کا رخ موڑ بیت اللحم کی وادیوں سے گزار, عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت سے بھی گزارا. اور چوتھا اسٹیشن لوگوں بیت المقدس کا آیا, قبلہ اول. چوتھا اسٹیشن تھا براق کا. براق پر سے آقا اترے, اور اس جو مسجد اقصی اس کے اندر ایک ہیکل سلیمانی ایک علاقہ کہلاتا ہے. یہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کی تھی نا, جہاں تک اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. اس ہیکل سلیمانی میں جب میرے آقا داخل ہوئے تو لوگوں کہتے ہیں گئے ہوئے کبھی آتے نہیں ہیں. ظالموں ہم تو کہتے ہیں کوئی ایسے بھی ہیں جو جاتے ہی نہیں ہیں. ارے ہیکل سلیمانی میں میرے کریم لجبال آقا داخل ہوئے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء صفے بنا کے میرے محبوب کی سیر کا استقبال کرنے کے لیے. کیا سیر تھی,
سوا لاکھ کو اللہ نے راستے میں کھڑا کیا، کہا نبی ہو تو تمہیں مبارک، آؤ میرے محبوب کا ذرا استقبال کرو، دنیا کو پتا چلے کسی کا استقبال کر اس کی ماں کرتی ہے، کسی کا باپ کرتا ہے، کسی کا بھائی کرتا ہے، کسی کے سسرال کرتے ہیں، کسی کے ننیال کرتے ہیں، کسی کی ددیال کرتے ہیں۔ سونے آؤ تیرا استقبال سوا لاکھ معصوم نبی کریں گے۔ استقبال ہو گیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے امامت کی، اب بن گئے امام الانبیاء، امام الانبیاء۔ یہودیوں تمہارا نبی بھی میرے نبی کا مقتدی ہے، عیسائیوں تمہارا نبی بھی میرے نبی کا مقتدی ہے، میرا نبی امام الانبیاء ہے۔ اب سنیے گا، آج تک آپ نے اتنا ہی سنا، بس حضور اس کے بعد باہر نکلے، براق بیٹھے چلے گئے، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، حضور چلے گئے، وہ سوا لاکھ مسجد اقصیٰ میں ہی رہی۔ اب میں ایک ایسا نکتہ بتانے لگا ہوں جو آپ بڑا حیران ہوں گے۔ سفر شروع ہوا، دو روایتیں، ایک براق پہ ہی سواروں کے اوپر گئے اور ایک سیڑھی والی روایت بھی ہے، آسمان سے سیڑھی آئی، سیڑھی تھی یا براق تھی؟ آقا علیہ السلام پہلے آسمان پہ پہنچے، حدیث مصطفیٰ ہے کہ پہلے آسمان پہ حضور علیہ السلام کا استقبال صالحین کی ارواح نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کے کیا۔ اولیاء کرام کی ساری روحیں لوگوں پہلے آسمان تھیں، اولیاء کی روحیں پہلے آسمان پر تھیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے ہیڈ تھے، وہ استقبال کر رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں جو سوا لاکھ مسجد اقصیٰ میں حضور چھوڑ کے گئے، آدم ان میں نہیں تھے؟ تم کہتے ہو تمہارا مہر علی گولڈے میں بھی ہے، تمہاری محفل میں بھی آ جاتا ہے، کیسے؟ وہ مہر علی آدم کی اولاد ہے، آدم مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء کی امامت میں نماز پڑھتا ہے، حضور ایک قدم اٹھاتے ہیں پہلے آسمان پر، وہاں پہنچتے ہیں تو آدم علیہ السلام گلدستے لے کر آگے سلامیاں دے کے استقبال کر رہے ہیں۔ اور ساتویں آسمان پہ حضور نے دیکھا آگے جو بابا کھڑا ہے استقبال کے لیے، وہ حضور کا ہم شکل ہے۔ جبریل کو مسکرا کے دیکھا، جبریل نے کہا حضور سونے آئے، یہی وہ جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی ذریت میں آپ کو مانگا تھا۔ ساتویں پہ محبوب رک گئے کیا بابا جی کے پاس؟ نہیں، سلام دعا ہوئی، استقبال ہوا، محبوب کی سواری آگے بڑھ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ کہاں جانا ہے جی؟ اپنی اصل کی طرف جانا ہے۔ آؤ لوگوں، سواری جا رہی ہے، سیر ہو رہی ہے، سبحان الذی اسری، سیر جاری ہے، سیر کرتے کرتے سواری مقام سدرہ پہ جا پہنچی۔ جب مقام سدرہ پر پہنچے تو جبریل نے کہا سونے ہو ساڑھی اصل آ گئی ہے، ساڑھی اصل، کوئی اپنی اصل سے ایک ذرہ آگے نہیں جا سکتا، کل شیء یرجع الی اصلہ، سونے میری اصل آ گئی ہے۔ اپنی اصل ہوتی آخری حد، حد سے باہر نکلیں تو دوسرے کی حد شروع ہو جاتی ہے اور کوئی اپنی حد میں آنے نہیں دیتا۔ تو کہا میں آگے جاؤں تو پر جل جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، میری حد بندی ختم ہو گئی، میں اپنی اصل پہ آ گیا۔ آؤ میرے محبوب کو بشری ترازو سے تولنے والے نادان ہو، اور تم تو خاکی بنائے پھرتے ہو، دنیا میرے محبوب کے خاکے بنانی پھرتی ہے۔ ظالموں تمہیں کیا معلوم ہم کس نبی کی امت ہیں کہ میرے محبوب اپنی اصل کی طرف لوٹے۔ بشریت مسجد اقصیٰ میں تھی یا ساتویں آسمان پہ جد امجد بشریت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، مگر آقا کی سواری سدرہ پر گئی، اور سدرہ پہ پہنچ کے بشر تو نیچے سے یوں اوپر تک رہا ہے۔ اب نوریوں کا سردار جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سوڑیا ہماری حد بھی ختم ہو گئی ہے، آگے ہمارے لیے علاقہ غیر شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا جبریل رک جا، جہاں تیرا علاقہ غیر ہے وہاں سے مصطفیٰ کا اپنا علاقہ شروع ہو رہا ہے۔ بشریت کی حدیں، نورانیت کی حدیں ختم ہو گئیں۔ آؤ لوگوں ان حدوں کو چھوڑ کے جب میرے محبوب آگے بڑھے، محبوب کا قدم آگے بڑھانا اس بات کی غمازی ہے کہ آقا علیہ السلام کی اصل بھی کہیں آگے ہے۔ نورانیت کی شان بھی نیچے، بشریت کی شان بھی نیچے۔ اب وہ یعفو عن کثیر، وہ یعفو عن کثیر، وہ کہتا اللہ کہتا جو میں نے چھپایا ہے کسی کو بتایا نہیں،
اس پہ ڈیٹیل آیتیں نہیں بھیجی، فرمایا اب وہ محل شروع ہو چکا ہے، مگر لوگوں قرآن نے چند لفظ اور بتائے، آؤ وہ لفظ سنیے اور آج اس کا مفہوم سمجھیے۔ فرمایا پھر سیر کرتے کرتے محبوب حریم ناز کی ان وادیوں میں پہنچا جہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ فرمایا میرے حریم کبریا کی بڑی بے کرام وسعتیں وہ بھی ختم ہو گئیں، میرا محبوب آؤ ادنا کی وادی میں پہنچا جہاں کعبہ قوسین کی حدیں بھی ختم ہو گئی، جہاں میرے اللہ کا حریم خاص ہے، جلوہ خاص ہے۔ محبوب جب اس حریم ناز میں پہنچا، قرآن بتا رہا ہے آؤ ادنا، اب محبوب اپنی اصل تک جا پہنچا ہے۔ تو معراج مصطفیٰ نے دنیا کو بتا دیا تمہاری اصل کیا ہے، انبیاء کی اصل کیا ہے، جبریل کی اصل کیا ہے، میرے محبوب مصطفیٰ کی اصل کیا ہے، اصل کیا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بھائی اصلی تے نسلی ہوندے نا، اب جو کوئی ادھر بھی اصلی ہوگا، نسلی ہوگا، اصلی ہوگا، وہ پتہ چلے گا واقعی محبوب کا ہے۔ جو محبوب پہ ہی شک کرنا شروع کر دے، اپنی اصل کا پتہ نہیں اور انگلی اٹھا رہا ہے محبوب پر، بس پھر میں یہی کہوں گا میرا اس شہر بغاوت میں بسیرا ہے جہاں، مفتی صاحب کی بلا، میرا اس شہر بغاوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا، تو لوگوں معراج کی شب نے مقام محبوب کا، اصل محبوب کی اس کی ایک جھلک ہمیں دکھا دی، اور معراج ہوئے 15 صدیاں گزرنے والی ہیں۔ افسوس ہے کوئی امتی بھی کہلائے پھر بھی سمجھ نہ آئے، پھر بھی سمجھ، مگر میں یہاں آپ کو روکوں گا۔ لوگوں اس معراج کی شب کی سیر میں اللہ نے محبوب کو جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی۔ حضور نے پلٹ کے جو واقعات وہاں دیکھے، آقا علیہ السلام نے وہ سارے واقعات صحابہ کو سنائے۔ ہماری زندگی میں افسوس اس بات کا ہے، ہمارے جو طلبہ پڑھتے ہیں عصری علوم، اسلامیات، اسلامک اسٹڈی، ایم اے تک کی اسلامک اسٹڈی میں چلے جائیں، ایم فل پی ایچ ڈی تک، اب تو ایم فل ختم بھی ہو گیا ہے، پی ایچ ڈی تک کی ہمارے نصاب میں چلے جائیں، آقا علیہ السلام نے معراج کی شب جو کچھ دیکھا اور سنایا نا، اس کی ایک بات سے بھی ہمارا سلیبل خالی ہے، اس لیے نئی نسلوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ مگر میں کہا کرتا ہوں اب آپ سے کہ حضور نے معراج سے واپسی پہ جو کچھ آگے ہونے والا ہے ہمارے ساتھ نا، وہ بتایا ہے، اور اگر ہم اپنے احوال اور اپنی نسلوں کے احوال سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ احوال جو حضور علیہ السلام نے وہاں کے پہلے سے بتا دیے ہیں، ہمیں اپنی نسل کو سبکن پڑھانے چاہیے، بتانے چاہیے، اور اپنے کردار اور اپنے احوال کو ان احوال کے تناظر میں سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں میں صرف ان احوال میں سے چند احوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بس گفتگو کا ایک حصہ یہاں مکمل، دوسرا حصہ صرف یہ سنا کے اجازت لے لوں گا، اگر یہ زیادہ اہمیت طلب ہے جو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اب عمل کی دنیا سے اس کا تعلق ہے، سماعت کی دنیا تک جب تک تعلق رہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ والا چیپٹر جہاں سے شروع ہوتا ہے پھر کھرکاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام معراج سے واپس آپ نے جو احوال وہاں کے اخروی بتائے، ان میں سے ایک بات یہ آپ نے بتائی کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو ایک کھیتی فصل تھی اس کو کاٹ رہے تھے۔ بھئی بڑی توجہ رکھنا، یہ جملے ضائع ہو گئے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا جو فصل کاٹ رہے تھے، مگر وہ جتنی کاٹتے تھے اس سے زیادہ دوبارہ اس سے اعلیٰ بھی اور اس سے زیادہ فصل بھی وہاں پر ہری بھری ہو جاتی تھی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جو فصل کاٹتے بھی ہیں مگر فصل ختم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی، اور بڑھ جاتی ہے؟ بتایا گیا اے محبوب خدا، یہ آپ کی امت میں سے وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے دین کا پیغام، آپ کے دین کی تمکن کی جدوجہد، آپ کے دین کی تجدید اور آپ کے دین کو اس دھرتی کا نظام بنانے کی عملی جدوجہد کے لیے میدان عمل میں نکل کر دنیا کو بتایا کرتے تھے کہ باقی کوئی دین ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری تہذیب،
ہمارا اخلاق اور کردار، اس سب کے لیے ہمیں نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے، جو میرے دین کی عملی جدوجہد کے لیے میدان عمل میں نکلا کرتے تھے۔ گناہ گار بھی تھے، وہ جو کھیتی کاٹتے تھے نا وہ گناہ تھے، مگر یہ جدوجہد اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ کاٹتے تھے پیچھے وہ پھر وہ ہری بھری ہو جاتی تھی۔ آؤ لوگوں، یہاں میں رک ایک سوال کروں گا، جواب آپ سے میں نہیں مانگوں گا، میرا مقصد کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، لیکن گھر میں جا کر اپنے گھر کی تنہائیوں میں اپنے آپ سے بھی سوال کیجئے گا، اور کل سے اپنے دوست آپ کے حلقے میں بھی اس سوال کو رکھیے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے، وہ جس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سورہ توبہ۔ اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے بہت توجہ سے، ویسے میں اگر اس کے بغیر یہ بات آپ کو کہہ دیتا تو آپ کے اندر 100 بہانے آ جاتے۔ نوشائی صاحب کے پاس عذر تھا، میرا ایک بازو دے کے کٹا ہوا ہے جی، عذر موجود ہے، نظر آ رہا ہے۔ آپ کہتے جی میری بیگم میں ناراض رہتی ہے یا بیمار رہتی ہے، جی میں کیا کروں دین کا کام جی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں میری بینائی نہیں ہے جی، دیکھیں نا عذر آ جاتا، ہر شخص کوئی نہ کوئی عذر جنریٹ کر لیتا ہے۔ ان میں تو ہے نا جن کی مثال میں نے دی، مگر بہت سارے ایسے جن کا عذر کوئی نہیں ہوتا وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ وہ جی دکان ہے، صبح نہ کھولیں رات تک بند رکھیں تو پھر رزق کہاں سے آئے گا، بچے کھائیں گے کہاں سے؟ نوکری والے کہے گا مجھ پہ سرکاری پابندیاں جی، میں دین کا کام کیسے کر سکتا ہوں، میری نوکری آتی ہے۔ کسی کو نوکری بچانے کی فکر ہے، لوگوں کسی کو دکان بچانے کی فکر ہے، مگر مصطفیٰ کا دین بچانے کی فکر، ہائے ہائے۔ آؤ، اللہ کو پتا تھا بہانے آئیں گے، اللہ نے لفظ قرآن میں یار کیسے چنے، کاش قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کہتا ہے انفرو، نکل پڑو میرے دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو دینی قافلے میں شامل کرنے کے لیے نکلو۔ مولا ہمارے پاس عذر ہیں، فرمایا خفاف وثقالا، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے چھوٹے ہو، چاہے بڑے ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے تم تاجر ہو، چاہے تم غیر تاجر ہو، چاہے تم کماتے ہو، چاہے تم نہیں کماتے ہو، چاہے تمہاری جیب میں کرایہ ہے، چاہے کرایہ نہیں ہے، خفاف میں ہر ہلکا شامل کر دیا، ثقال میں ہر بھاری شامل کر دیا، اور کہا تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، معاملات زندگی جیسے بھی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے محمد کا امتی صرف گھر میں بیٹھ کے نہ رہے، دین مصطفیٰ کے تمکن کے لیے نکل پڑے۔ صرف یہاں پر بھی کلام نہیں کہیں نکل پڑو بس ہلکے ہو بنی، پھر کوئی کہے گا اپنے کام، لوگ نکل کے بھی تو اپنے کام کر دیں کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد شروع کرو، مگر جدوجہد فی سبیل اللہ۔ ایتھے نشائی صاحب میں تو سی مار کھا جا سا، قرآن نے لفظ استعمال کیے فی سبیل اللہ۔ ہم نے ساری زندگی پتہ فی سبیل اللہ کا معنی کیا سمجھا ہے، آپ میری تائید کریں گے۔ دیکھنا ہمارا جب نکاح ہو رہا ہو نا اور مولوی پوچھ رہا ہو کہ شرط شرائط کیا ہیں، اسی کہتے ہیں فی سبیل اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، ان کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ کیا لوگ کہتے ہیں، اے فی سبیل اللہ پڑھ دیو جی۔ آؤ لوگوں، جس نے ساری زندگی ساتھ گھر کی باندھی بن کے، جس کو ہم نے باندھ کے رکھنا ہے اپنے ساتھ، بکری بھی فری نہیں ملتی، مرغی بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، مگر وہاں فی سبیل اللہ، اس سے ہٹ کے کوئی فی سبیل اللہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ جہاں مفاد نظر آئے، جہاں پیسہ ملے، وہ جو لوگ بہت سے کہتے ہیں جی آپ مصطفی انقلاب کی بات کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اسی تو اڈنل ٹرنے واسے تیار ہاں، دسو سانو لبسی کی، میں نے کہتا ہوں دعائیں، وہ کہتے چھڑیاں دعاواں، میں کہ چھڑیاں نہیں ہون گیاں، اگے جاسو تو پتہ لگ سی چھڑیاں نہیں بہت ساریاں ہو سن، مگر یہاں نظر جو کچھ نہیں آتا، اس لیے ہم نکلنا نہیں چاہتے، بہانے بنا لیتے ہیں۔ آؤ دوستو، میں پھر کہہ رہا ہوں گھر میں جا کے قرآن کو پڑھنا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ بھی ایسے نہیں کہ لوگوں کو مانگ کے چندے لے کے، صرف باموالکم، تسی اپنے مال نال، اپنے گھروں لا کے دین کی جو دوسرے کے مال سے نہیں کرنی۔ حضرت جی تسی دے دیو تو اسی کر چھوڑ ساں، نہ فرمایا اپنے مال سے، اور یہ نہیں کہ چلو مال دے دیں گے ساڑھے کو ٹائم نہیں ہے، انفسکم، اپنی جان کے ساتھ، دوسرے کی جان کے ساتھ نہیں کہ میرے کو بڑے بندے تو دے چھوڑ ساں۔ اللہ کہتا ہے تیرے پاس زیادہ بندے ہیں یا میں بندوں کو پیدا کرنے والا ہوں، میں رب کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ نادان نہ بن، رب نے تجھے بنایا، رب نے تجھے دیا ہے، رب مانگ رہا ہے دین محمد کے لیے، محبوب کی عزت کی سربلندی کے لیے مال بھی
لے آ جان بھی لے آ، دونوں سودے لے کر، کن فیکون ذکر اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے یہ بھی کہا ذالکم خیر لکم، جو مال لائے گا، جو جان لائے گا، خیر لکم، اللہ کی بارگاہ سے خیر بھی اسی کو ملے گی۔ اللہ کہتا ہے ان کنتم تعلمون، کاش تو انو سمجھ آ جاوے۔ اب کتنوں کی زندگی میں دین کی آبیاری اور جدوجہد ہے، یہ فیصلہ تو آپ کا ضمیر ابھی کر کے آپ کو دے رہا ہے۔ اگر آج تک لوگوں اگر اس باب میں بھول ہوئی تو آج اس بھول کو ترک کرنے کا تہیہ کر لو۔ اللہ نے جواب پوچھنا ہے، قیامت کو رب پوچھے گا میں نے کہا تھا انفرو، نکلو، نکلے تھے یا نہیں؟ اب اس سے متصل اگلی پچھلی آیتیں بھی ہیں، میں پڑھنا شروع کر دوں تو ساری رات ابھی گزر جائے گی، اور مجھے جو ٹائم دیا گیا نا وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میں مضمون کو جدھر لانا چاہتا تھا، جہاں کلوز کرنا چاہتا تھا، میں نے ابھی ایک بات بتائی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ کھیتی کاٹنے والے بننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جتنی کاٹتی چلے جائیں اس سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر گناہگار رہ کر بھی اپنی اس آخرت کی کھیتی کو، آخرت کی کھیتی، آخرت کی کھیتی کو بڑھانا چاہتے ہو لوگوں، تو پھر تمہیں کل سے دین مدین، دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلنا پڑے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سر بڑے بڑے پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، سر توڑے جا رہے تھے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر اللہ کی حضور نماز 5 جگانا کریے سجدے میں جھکتے نہیں، جھکیں گے نہیں۔ اللہ نے سر دیا ہے لوگوں اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، سجدے میں شرط رکھی اس کو زمین پہ رکھ۔ بے نمازی بتا، یہ اگر یہاں نہیں جھکائے گا اللہ قیامت میں جہنم میں تجھے بھیج کے سر کو توڑوائے گا، پھر جڑوائے گا، پھر توڑوائے گا۔ یہ پریکٹس جاری رہے گی۔ بتاؤ انہیں توڑوانا چاہتے ہو یا جڑا ہی رہنا چاہتے ہو؟ جو چاہتا ہے کہ جڑا ہوا رہے، ٹوٹے نہ، دماغ کی سٹ بہت ڈاڈی ہوندی، اور اتنے تو سٹاں بندے مار دیں، اتنے رب خود مروانیاں۔ تو اگر چاہتے ہو یہ بچ جائے تو اس کو اللہ کی حضوری میں 5 وقت جھکانا شروع کر دو۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا لوگ ہیں ان کے وجود پہ چیتھڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، ہر طرف ٹانکے لگے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، بدبودار قسم کے کپڑے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح گھاس کھا رہے ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نے مال دیا ہوگا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے۔ یہ معراج سنا رہا ہوں آپ کو بھائی، معراج کا یہ پہلو لوگوں آج بیان کرنا، علماء بیٹھے ہیں، بہت ضروری ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ اور پھر دوستان محترم اگلی بات تڑپا دینے والی بات ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی ہے، اس نے لکڑی کا گٹھا باندھا، لکڑی کا، وہ اٹھانا چاہتا ہے اس کو اپنے سر پر، اٹھا نہیں سکتا، وہ بھاری ہے۔ وہ لکڑی کا گٹھا کھولتا ہے، اس میں لکڑیاں نکالتا نہیں ہے، اور لکڑیاں اس میں رکھتا ہے مزید، پھر باندھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے۔ تو پہلے تھوڑی نہیں اٹھا سکا، وہ زیادہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اب جب نہیں اٹھا سکے گا پھر نیچے رکھے گا، پھر رسی کھولے گا، پھر اور لکڑیاں اس میں ڈالے گا، پھر باندھے گا۔ یہ پریکٹس کرتے ہوئے جب آقا علیہ السلام نے بندے کو دیکھا، آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ احمق کون ہے؟ احمق بھئی پہلے نہیں چایا جا رہا، وہ تو ہور وچ پا رہی ہے۔ تو جبریل نے بتایا، آؤ لوگو اب روح کے کانوں سے یہ جملے سننا۔ جبریل نے بتایا آقا یہ آپ کے وہ امتی دکھائے جا رہے ہیں جن کو کوئی ذمہ داری اللہ رسول کی طرف سے ملتی ہے، خاندانی ذمہ داری، انتظامی ذمہ داری، معاشرے کی کوئی ذمہ داری، وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور نئی ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں۔ میرے پاس یہ بھی ذمہ داری ہے، میرے پاس یہ بھی ذمہ داری ہے، میرے پاس یہ بھی ذمہ داری ہے، اور پوری کوئی بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ آقا یہ ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھانے والے، مگر ذمہ داریاں نہ پورے کرنے والوں کا انجام اللہ کی حضوری میں یہ ہوگا۔ لوگوں اگر میں اس ایک ایک چیز کی وضاحت آج کے معاشرے سے شروع کر دوں گھنٹے چاہیے، مگر آگے بڑھتا ہوں۔ اگلا جملہ میرے علماء ساتھی، میں اپنی ذات اس کے لیے یہ زیادہ اہم ہے آپ لوگوں کی نسبت۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا کہ بندے ہیں ان کی زبانیں اور ان کے یہ لب کتلے جا رہے ہیں، کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، لب کاٹے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا شکلیں تو بڑی پیاری پیاری ہیں اور حال بڑا برا ہو رہا ہے، جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مقرر ہیں، آپ کی امت کے خطبہ واعظین ہیں، علماء ہیں، درس دینے والے ہیں، تقریریں کرنے والے ہیں، جو سٹیجوں پر بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ باتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے، وہ غیر
غیر ذمہ دار مقرر آج اللہ کے حضور یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ اسٹیج پہ بندہ بیٹھتا بھول جاتا ہے میں جو مرضی کہوں جی، انجام بتا دیا کیا ہوگا۔ پھر لوگوں امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک اور طبقہ دیکھا جو الٹے اوندے منہ لٹائے گئے تھے اور ان کے پیٹ کے اندر سے سانپ کثرت سے تھے اور سانپ ان کو چاک کر رہے تھے، کھا رہے تھے۔ جبریل یہ کون ہیں؟ بتایا گیا حضور یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں، سود خور ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے کہا میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک طرف نفیس تازہ خوبصورت کھانا پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف باسی گندا کھانا پڑا ہوا ہے، سڑا ہوا کھانا پڑا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں حضور کہتے ہیں جن کو میں نے دیکھا جو صحیح والا کھانا نفیس کھانا چھوڑ کے وہ سڑا ہوا کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جوانوں، اپنی جوانیوں پہ فخر کرنے والوں، مان کرنے والوں، یہ جملہ اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے لکھ لینا۔ جبریل نے بتایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، مرد عورتیں جو جائز طریقے سے جنسی خواہش پوری کرنے کی بجائے اپنی بیوی سے اور بیوی شوہر سے جنسی خواہش پوری کرنے کی بجائے یہ کسی اور سے اپنی جنسی خواہش پوری کر کے حرام کاریاں کرتے تھے۔ اور لوگوں پھر آقا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے لوگ دیکھے جن کے یہ ناخن تانبے کے تھے۔ تانبا ایک ایسی چیز ہے نا جو پگھل ایک دفعہ اس کو پگھلانا بلکہ سب سے مشکل ہے، یہ سب سے ہارڈ چیز ہے۔ وہ سکندر ذوالقرنین نے آتونی زبر الحدید، وہ لوہے کی دیوار بنائی تھی، اوپر قطرہ تانبا ڈالا تھا، آج تک یاجوج ماجوج باہر نہیں نکل سکے۔ یہ تانبے کے اندر یہ چیز ہے، الیکٹرو پلیٹنگ، ملمہ کاری جس کو کہتے ہیں، یہ تانبے سے ہوتی ہے۔ ان کے ناخن تانبے کے، اور وہ کر کیا رہے ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے چغل خور اور غیبت کرنے والے ہیں۔ اور لوگوں یہ معراج کی شب حضور یہ سب کچھ ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے حریم ناز میں گئے اور اللہ کی بارگاہ سے یہ سارے منظر دیکھ چکے تھے۔ اب آقا کریم نے دامن رحمت پھیلایا، اللہ کی حضور سے مانگا اللہ کچھ دے۔ اللہ نے معراج کی شب حضور کو 3 تحفے دے کر پلٹایا۔ پہلا تحفہ 50 نمازیں دی۔ کتنی جی؟ 50 نمازیں۔ دوسرا تحفہ، پریشان ہو جاؤ گے میں نے دوسرے پہ چلا گیا ہوں، 50 نمازیں دی۔ پہلا تحفہ حضور نے لے لی، قبول کر لی۔ دوسرا تحفہ اللہ نے دیا۔ آؤ لوگوں دوسرا تحفہ سننا۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات للہ ما فی السماوات والارض سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے معراج کی شب امام الانبیاء علیہ السلام کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اس امت کو تحفے کے طور پر عطا کی۔ اور یہ چھوٹا تحفہ نہیں، اس پہ انشاءاللہ موقع ملا کبھی پورا خطاب کریں گے۔ ابھی صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، امام الانبیاء علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5009 ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے، کفتاہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے یہ 2 آیتیں زندگی بدلنے کے لیے، راتیں سنوارنے کے لیے کافی ہیں، کافی ہیں۔ آقا نے فرمایا جو بندہ 3 راتوں تک یہ آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوئے گا اس گھر کے دروازے سے کوئی جن اور شیطان داخل ہو کر اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ گھروں میں مسئلے ہیں، جنات آ جاتے ہیں جی۔ مجھے وہ صحابی یاد آ رہے ہیں جنہوں نے حضرت معاذ بن جبل کو روک لیا۔ معاذ بن جبل مجھے وہ کہانی سنا کہ جو تو نے شیطان کو قید کر لیا تھا۔ معاذ بن جبل نے کہا ہاں میں نے شیطان پکڑا تھا۔ کیسے پکڑا؟ کہ حضور علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگا دی، صدقات فلاں جگہ پڑے ہیں فلانے کمرے میں لوگوں کے، اے معاذ بن جبل جا تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کہتے میں ساری رات وہاں بیٹھا رہتا، دروازے بند ہوتے، مگر کھجوریں کیونکہ تھی صدقے کی، وہ صبح دیکھتا کھجوریں کم ہو جاتی۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں ساری رات حفاظت کے لیے ہوتا ہوں، چوکیدار بن کے رہتا ہوں، کھجوریں پھر کم ہو جاتی ہیں۔ آقا نے فرمایا معاذ شیطان آتا ہے، شیطان آتا ہے اور وہ آ کر وہ کھجوریں چرا کے کھا کے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب مجھے یہ پتا چلا میں اب اس شیطان کو پکڑنے کے لیے اگلی رات پورا چوکس ہو کے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں چراغ بند تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، دروازے پر بھی اندھیر نگری نظر آ رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا شیطان آ گیا، وہ اس دروازے کی چولوں میں سے
ایک بھیس بدلا، دوسرا بھیس بدلا، پھر اندر گھسا اور کھجوریں کھانا شروع ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، دبوچ لیا اور کہا اللہ کے دشمن ہمارے صدقے کھاتا ہے، صدقے کا مال کھاتا ہے۔ کہ جب میں نے دبوچا نا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دے، میں بوڑھا بھی ہوں، کثیر العیال بھی ہوں، بچے بھی میرے بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا یہاں پہ اس کمرے میں جہاں پہ یہ کمرہ بنا یہاں ڈیرا تھا بڑا پرانا، اور اس نے کہا میرا تعلق جنوں کے بڑے ایک پرانے قبیلے سے ہے، ہمارا یہاں ڈیرا تھا۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام شہر مکہ سے ہجرت کر کے شہر مدینہ میں آئے، اللہ نے ہمارے ڈیرے اٹھوا دیے۔ حضور مدینے پہ پہنچے، سب شیطانوں کی پورے مدینے سے چھٹی، کہتے اب ہم چھپ کے آتے ہیں، اب ہم چھپ کے آتے ہیں، بس اب میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ میں صبح حضور علیہ السلام کے پاس تو نماز کے وقت پہنچا، جبریل نے اسی وقت حضور کو آ کے بتا دیا سارا واقعہ۔ کہتے ہیں صبح حضور نماز پڑھا چکے تو حضور علیہ السلام کہنے لگے معاذ بن جبل کدھر ہے؟ میں حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں۔ آقا نے کہا وہ قیدی کی کہانی تو سنا، قیدی کی کہانی سنا۔ کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ حضور کو سنا دیا۔ آقا علیہ السلام نے سارا واقعہ سن کے کہا معاذ پلٹ جا، رات کو پھر جانا، وہ پھر آئے گا، تجھ سے تو وعدہ کر کے گیا مگر پھر آئے گا۔ کہتے ہیں حضور عالم الغیب نبی نہیں ہے، پڑھو یہ حدیثیں یار۔ حضور نے کہا پھر آئے گا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میں اگلی رات کو پھر وہاں چکن نہ ہو کے بیٹھ گیا، پھر میں نے دیکھا آدھی رات کا وقت ہوا وہ آ گیا، پھر گھسا چولہوں میں سے۔ کہتے ہیں میں نے پھر جب اس نے کھجوریں کھانا شروع کی میں نے دبوچ لیا، میں نے کہا اللہ کے دشمن مجھے کہہ کے گیا تھا پلٹ کے نہیں آؤں گا، پھر آ گیا ہے۔ اس نے کہا یار چھوڑ دے، آج تجھے راز بتا دیتا ہوں کہاں ہم نہیں جاتے اور کہاں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جملہ سننے والا ہے۔ آؤ لوگو، وہ جنات میں سے شیطان جو صدقات کا مال کھایا کرتا تھا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے معاذ بن جبل جو تیرے محبوب مصطفیٰ کا امتی رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نہیں پڑھتا، ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کے گھر میں گھس جایا کرتا ہے، اور جو امتی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سو جاتا ہے، ہمارے لشکر کا کوئی شیطان بھی اس گھر کی چوکھٹ کے اندر نہیں جا سکتا۔ گھر سے شیطانوں جنوں کو بھگانے کا فارمولہ معراج کی شب اللہ نے تحفے میں حضور کو دیا۔ اور تیسری چیز، آخری چیز، آقا علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دکھا کر پھر خوشخبری سنا دی، میں محبوب تیری امت میں سے بتا دینا مشرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی جس طرح کا گناہ گار ہوگا سونیا اگر تیرے ساتھ لگ گیا تو چھوڑ دوں گا، تیرے ساتھ لگ گیا تو چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا، مشرک کو نہیں چھوڑوں گا۔ آؤ لوگو، معراج کی شب میری آپ کی مغفرت کا تحفہ اللہ کی جناب سے محبوب لے کر آئے ہیں۔ آؤ دوستان محترم، شب معراج کی اس پرسپیکٹو کو جو میں نے دوسرے حصے میں بیان کیا اس کو آئندہ پڑھنے کی بھی کوشش کرنا، سمجھنے کی بھی کوشش کرنا، اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں اس کی تنفیذ کی بھی کوشش کرنا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مالک و مولا ہمیں حضور علیہ السلام کی معراج کے احوال سے اپنی اصلاح احوال کا سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔